اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ ہم پچھلی آیات میں ان منافقین کا ذکر کر رہے تھے جو اپنے آپ کو مسلمانوں کے درمیان بیٹھ کر مسلمان، دین والے، ایمان والے کہتے تھے، اور جب وہ اپنے سرداروں کے پاس ہوتے تو اپنے آپ کو کہتے کہ ہم محض صرف ان کا مذاق بنا رہے ہیں، ہم ایمان والے نہیں ہیں۔ انہی سے ریلیٹڈ یہ آیت ہے کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ در حقیقت اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے، اور اپنے عقل کے اندھے پن سے وہ بڑھتے چلے جائیں۔ اب آیت جو ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ سرکشوں کی رسی دراز کرتا ہے۔ کوئی شخص سرکشی کے راستے پر چل پڑے تو اللہ تعالیٰ اسے فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ اسے ڈھیل دیتا ہے کہ چلتے جاؤ جہاں تک جانا چاہتے ہو۔ تو ان کی بھی اللہ تعالیٰ رسی دراز کر رہا ہے، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اصل میں مذاق تو ان کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اڑ رہا ہے۔ یہاں پر یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ استہزاء اور تمام عیوب سے پاک ہے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف استہزاء کی نسبت ہے، اس سے مراد منافقوں کے استہزاء کا بدلہ دینا ہے، اور بدلے کے وقت عربی اور اردو میں اسی طرح کا لفظ دہرا دیا جاتا ہے، جیسے کہا جائے کہ برائی کا بدلہ برائی ہی ہوتا ہے، حالانکہ برائی کا بدلہ تو عدل و انصاف اور آدمی کا حق ہوتا ہے۔ اس کے آگے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی خرید لی ہے، سو نافع نہ ہوئی ان کی تجارت ان کے حق میں، اور نہ ہوئے وہ راہ پانے والے۔ یہ بڑا پیارا انداز بیاں ہے۔ ان کے سامنے دونوں آپشنز تھے۔ ایک شخص نے گمراہی کو چھوڑا اور ہدایت لے لی، اسے اس کی بھاری قیمت دینا پڑی، اسے تکلیفیں اٹھانا پڑیں، آزمائشوں میں اس سے گزرنا پڑا، قربانیاں دینا پڑیں۔ اس نے یہ سب کچھ منظور کیا اور ہدایت لے لی، جبکہ ایک شخص نے ہدایت دے کر گمراہی لے لی۔ آسانی تو ہو گئی، فوری تکلیف سے وہ بچ گیا، دونوں طرف سے اپنے مفادات کو بچا لیا، لیکن حقیقت میں سب سے زیادہ گھاٹے کا سودا اسی کا یہاں پر ہوا۔ اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا تھا، ایمان کی بجائے کفر اختیار کیا تھا۔ نہایت خسارے اور یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ یہ آیت یا تو ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، یا یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے، مگر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو منکر ہو گئے۔ یا یہ آیت تمام کفار کے بارے میں نازل ہوئی، اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فطرت سلیمہ عطا فرمائی، حق کے دلائل واضح کیے، ہدایت کی راہیں کھولی، لیکن انہوں نے عقل اور انصاف سے کام نہ لیا اور گمراہی اختیار کی، تو وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے تاجر ہیں کہ انہوں نے نفع ہی نہیں بلکہ اصل سرمایہ بھی تباہ کر دیا۔